الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ شعبان المعظم کے بارے میں چند باتیں قابل غور ہیں، ان کو سماعت فرمائیے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ درود و سلام والی آیت مقدسہ جو کہ سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 56 ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ وصحبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ آیت شعبان المعظم میں نازل ہوئی اور 2 شعبان کو نازل ہوئی، مگر پورا مہینہ کثرت کے ساتھ آپ درود و سلام پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے آپ تو 10 رحمتیں نازل ہوں گی اور 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، 10 درجات بلند ہوں گے اور 10 لکھے ہوئے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ایک رجسٹر پہ ہر صفحہ جو ہے وہ سیاہ ہے ہمارے گناہوں کی آلودگی سے، تو اب وہ رجسٹر ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نے ایک درود شریف پڑھا، 10 لکھے ہوئے گناہ مٹ گئے تو ایک صفحہ سادہ ہو گیا اور 10 نیکیاں بھی آ گئیں اور 10 درجات بھی بلند ہو گئے، 10 رحمتیں بھی لکھ دی گئیں۔ اگر ہم روزانہ درود شریف پڑھتے رہیں گے تو ہمارے نامہ اعمال کی سیاہی وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو درود و سلام پڑھنے کا سب سے بہترین موقع شعبان المعظم میں ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے غنیت الطالبین میں فرمایا، لکھا ہے کہ درود و سلام شعبان المعظم میں زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور حضور علیہ السلام کو یہ بات پسند ہے کہ آپ کی امت کی مغفرت کر دی جائے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے، جب اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے پردہ فرمایا۔ تو آپ کے نزدیک زیادہ اہم یہی ہے کہ امت مصطفیٰ کی مغفرت ہو اور بخشش ہو، اسی لیے آپ نے یہ اہتمام فرمایا کہ آپ شعبان المعظم کی 15ویں شب میں، جسے لیلۃ البرکت کہتے ہیں، لیلۃ البرعت کہتے ہیں، تو آپ قبرستان تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر تمام امت مصطفیٰ کی مغفرت کی دعا فرماتے اور آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارکہ تر ہو جاتی۔ ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے پیچھے چلی گئیں اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ چاند بھی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے تو انہوں نے ایک بار آسمان کی طرف دیکھا، دوسری مرتبہ حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا اور یہ فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کی کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرا چاند آسمان کے چاند سے زیادہ حسین و جمیل تھا۔ تو حضور علیہ السلام رو رہے تھے اور چاندنی رات میں آپ کی داڑھی مبارکہ آنسوؤں سے تر تھی اور چہرے مبارکہ پر آنسوؤں کے قطرات نظر آ رہے تھے۔ جب حضور نے واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت عائشہ جلدی جلدی اپنے حجرے میں آ گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تم اللہ کے رسول سے بدگمان ہوتی ہو؟ اللہ کا رسول کیا تمہیں بتائے بغیر کسی دوسری زوجہ محترمہ کیا چلا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، آج کی شب تمہارے لیے، لیکن میں نے یہ ارادہ اس لیے کیا قبرستان جانے کا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ آج کی رات مغفرت فرمائے گا۔ تو اتنی اچھی نوید اور اتنا پیارا مجدہ مجھے ملا تو میں قبرستان کی طرف چلا گیا اور میں نے اپنی امت کی مغفرت کی جو ہے وہ دعا کی ہے۔ اور آج کی رات بڑی اہم رات ہے، جو بھی اس رات میں عبادت کرے گا، جو بھی اس رات میں اللہ سے روزی کا طلبگار ہوگا، اس کے رزق کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ جو گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوگا تو گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر کوئی اپنی عمر میں برکت کا طلبگار ہوگا تو عمر میں بھی برکت کر دی جائے گی۔ اور اسی لیے نصف شعبان المعظم یعنی 14 شعبان کا سورج
جب غروب ہوتا ہے، ناظرین نوٹ فرما لیجئے، تو آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے۔ سب سے بہتر تو یہی ہے کہ غسل کر کے نماز ادا کریں، اور پھر نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نماز نفل برائے درازی عمر ادا کیجئے، اور پھر اس کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھیے، پھر 2 رکعت نماز برائے کشادگی رزق ادا کیجئے، پھر سورہ یاسین پڑھیے، پھر 2 رکعت نماز برائے مغفرت پڑھیے، اور پھر سورہ یاسین پڑھ کے دعا کر کے رخصت ہو جائیے۔ آپ نے لیلۃ البرکت کے آغاز میں ہی گویا اپنی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی معروضات پیش کر دیں۔ یہ بالکل لیلۃ البرکت کے آغاز کے ساتھ اس کے معمولات ہیں جو میں نے عرض کر دیے، اور ابھی دوسری قسط میں مزید پوری رات میں کیا ہوتا ہے اور یہ کتنی اہم رات ہے، لیلۃ البرکت اس کو کیوں کہا جاتا ہے، اسے شب برأت کیوں کہا جاتا ہے، میں بھی عرض